السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تنہائی اختیار نہ کریں۔ جمعے کا دن تھا۔ نبیل اپنے گھر میں کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ کاغذ سے مکان بنانے لگا۔ نبیل اب اکیلا بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ایک نظم اونچی آواز سے پڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اس سے کہنے لگا کہ آہستہ پڑھو، میں سبق یاد کر رہا ہوں اور میری پڑھائی میں خلل آ رہا ہے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ یہ سن کر نبیل نچلی منزل پر چلا گیا اور وہاں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر اسے آن کیا ہی تھا کہ اس کی امی بولیں، تمہارا چھوٹا بھائی احمد ابھی سو رہا ہے، اسے ابھی نیند آئی ہے اور اس کی نیند خراب ہوگی، اسے سونے دو، تم ذرا باہر چلے جاؤ۔ اب نبیل کے لیے گھر سے نکلنے کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ نبیل گلی میں سر نیچے کیے سوچتا ہوا اور راستے میں پڑے پتھروں کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتا ہوا چل رہا تھا۔ قریب ہی اس کے والد جو اپنی کار کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، کوئی پتھر مجھے لگ جائے گا۔ آخر نبیل قریب ہی باغ کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے باغ کے اس درخت سے ایک ٹہنی بھی توڑ لی تھی۔ اس کے والد جو تھوڑے فاصلے پر اسے دیکھ رہے تھے کہنے لگے، یہ لاٹھی پھینکو اور ادھر میری طرف آ جاؤ۔ نبیل اپنے والد کے پاس چلا آیا۔ والد نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نبیل بولا، کوئی بات نہیں۔ اس کے والد بولے، کچھ تو ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نبیل بڑی تکلیف دہ آواز سے بولا، ابو، میں تنہائی سے تنگ آ گیا ہوں، میں پڑھنے، ٹی وی دیکھنے اور پینٹنگ کرنے سے اکتا چکا ہوں۔ میرے ساتھ گھر میں کوئی بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جمیل بھائی کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتا، وہ مجھ سے بڑے ہیں، اور احمد میرے ساتھ نہیں کھیل سکتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ اب میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ اس کے والد اس سے کہنے لگے، تم ان لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے جو ہمارے محلے کے ہی ہیں اور ہمارے قریب ہی تو وہ سب رہتے ہیں۔ نبیل بولا، وہ سب میرے دوست تو نہیں ہیں۔ نبیل کے ابو بولے، تو پھر تم انہیں اپنا دوست بنا لو۔ نبیل بولا، وہ کیسے؟ اس کے والد مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگے، میں تمہیں آج ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ تم کسی بھی کھیل کے گراؤنڈ یا باغ میں چلے جاؤ، وہاں بہت سے لڑکے موجود ہوں گے۔ تم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاؤ اور جب وہاں کھانے بیٹھو تو جو تمہیں کھاتا دیکھے اسے بھی اپنے پاس بلا کر اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دو، اور پھر کھاتے کھاتے اس سے باتیں شروع کر دو۔ اس کا نام اور اسکول کا پوچھو اور اپنا بھی اسے بتاؤ۔ اس طرح کتنے ہی دوست تم صرف ایک دن میں بنا سکتے ہو۔ نبیل کے ہاتھ تو آج ایک خزانہ لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی سوئمنگ پول کی طرف جاتا ہوں، اس وقت تو وہاں پر بہت سے بچے ہوتے ہیں۔ نبیل کے والد نے اسے روک دیا کہ بیٹا، اس وقت تو باہر بہت سخت گرمی ہے، ابھی تم گھر پر چلو، ہم سب مل کر چائے پیتے ہیں اور شام کو جب موسم خوشگوار ہونے لگے تو پھر چلے جانا۔ اور پھر شام کو موسم خوشگوار ہوتے ہی نبیل سوئمنگ پول چلا گیا۔ وہاں بہت سے بچے بھی تھے۔ پہلے ہی دن اس نے اپنے والد کے بتائے ہوئے طریقے پر کافی دوست بنا لیے تھے اور اب وہ بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تنہا اور اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسے حالات میں دوسرے لوگوں کو دوست بنا کر اور ان سے گھل مل کر رہنا چاہیے۔